اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور تمام مخلوقات کو اپنے علاوہ تمام مخلوقات کو فانی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ ہمیشہ سے باقی ہے اور باقی رہیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمارا ایمان ہے اس پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا کہ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سدا وہ قائم بھی رہنے والے ہیں، کبھی ان کو زوال نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، انسان بھی فنا ہوں گے. اگر اس روئے زمین پر کوئی چیز فنا سے رکنے والی تھی، کوئی چیز اگر موت سے بچنے والی تھی، اگر موت سے کسی کو رستگاری تھی، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، کیونکہ آپ کا مقام سب سے اعلیٰ تھا. اگر اللہ تعالیٰ موت سے کسی کو نجات دیتے تو وہ اپنے حبیب کو دیتے، لیکن موت سے کسی کو نجات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے صاف کہا انک میت و انہم میتون. آپ کو بھی وفات ہے، آپ کو بھی موت ہے اور ان سب کو موت ہے. میت کہا اللہ نے، صاف کہا اللہ نے میت. آپ کو بھی آنی ہے، ان سب کو بھی آنی ہے. یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے مقدر کی ہے. لیکن ایک موت ہوتی ہے جس پہ انفرادی طور پر لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، خاندانی طور پر قبیلے کے اعتبار سے لوگ غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن ایک موت نبی علیہ السلام کی ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا وہ صرف چند لوگوں کو یتیم کرنا نہیں تھا، چند لوگوں کا سایہ سر سے اٹھ جانا نہیں تھا، بلکہ عالم یتیم ہوا، پوری امت یتیم ہو گئی. مدینہ منورہ کا ایک ایک مسلمان اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا تھا اس دن، جس دن آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہوئی. نبی علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو دین پہنچاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مژدہ مل گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا. آپ کے ذریعے سے اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو ہی لوگوں کے لیے پسند کر لیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، بڑے خسارے میں ہوگا. وہ دین تو صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کو پھیلا دیا اور اس دین کے فالوور اور متبعین اپنے سامنے دیکھ لیے، اپنا فکر، اپنا غم اور اپنا وہ درد جب صحابہ کے اندر منتقل کر دیا اور صحابہ جب بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کے صحیح وارث بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے وارث بن گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے الرٹ ہو گیا، ہوشیار کر دیا گیا کہ نبی اب آپ دنیا کے اندر زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں. چنانچہ غزوہ احد میں جب یہ افواہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اس کے بعد صحابہ حواس باختہ ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، حالانکہ جھوٹی خبر تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بہت سے رسول آئے چلے گئے دنیا سے، آپ بھی رسول ہیں، آپ کو بھی جانا ہے. مطلب یہ تھا وہ ذات تو نہیں ہے جس کو موت نہیں آتی، خدا، وہ تو خدا کی ذات ہے. محمد تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، انسان ہے، وہ بھی دنیا سے جائیں گے. قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا ان کی وفات ہو گئی تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟
شہید ہو گئے وہ تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ یعنی تم لوگ بد دین ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے؟ ارے کیا محمد کی وجہ سے جو ہے تم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ جب تک محمد ہیں تو دین زندہ ہے؟ کیا محمد کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت تو خدا کی ہوتی ہے، یہ تو پیغمبر ہیں، ان کو جانا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذہنی طور پر تسلی اللہ نے شروع کر دی تھی۔ ابھی آپ کی وفات کا وقت ابھی نہیں ہے، غزوہ احد کے وقت نہیں ہوئی ہے، لیکن ذہنی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو یہ تسلی دینا شروع کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، اس صدمے کے لیے تیار ہو جاؤ، ذہنی طور سے تیار ہو جاؤ۔ کہ اچانک کوئی صدمہ ہو تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ذہنی طور سے آپ کو صحابہ کو تیار کیا گیا پہلے سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، یہ صورت نازل ہوئی حجۃ الوداع کا موقع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص نصیحت کر رہا ہے جس کا آخری وقت ہو، آخری نصیحتیں ہوں، آپ کی نصیحتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ صحابہ سمجھ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد جو ہے اب تم سے ملاقات نہ ہو، ہمارا تمہارا جو ہے ہماری اس طرح کا مجلس کے اندر شرکت نہ ہو۔ اس طرح کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ سمجھ رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دن ہمارے درمیان رہنے والے نہیں۔ پھر اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح آ چکی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اب آپ دیکھیں گے لوگوں کے افواجہ کہ وہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو اور یقین ہو گیا کہ اب ہمارے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنے والے نہیں ہیں، استغفار کا حکم ہو رہا ہے، اور استغفار کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کوئی کام ختم ہو رہا ہے استغفار کر لو۔ نماز ختم ہوئی استغفار پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم ہو گیا کہ اب لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اب آپ کا کام یہ کہ آپ استغفار کیجئے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں، چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کثرت سے شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار پہلے سے کرتے تھے، لیکن مزید استغفار شروع کر دیا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد گئے، وہاں شہدائے احد کو آپ نے ایصال ثواب کیا، اس کے بعد جنت البقیع آئے، وہاں قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنَّا لَلَاحِقُونَ، کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ قبرستان والوں کا جنت البقیع جو مدینہ منورہ قبرستان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا قبرستان، جو دین کے لیے قربانی دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس گئے، کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، یا یہ فرمایا وَإِنَّا لَاحِقُونَ، وَإِنَّا لَلَاحِقُونَ، دونوں طرح کے ہیں، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی یہ خوشخبری دی ان کو کہ اب ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، آپ بیمار ہو گئے آپ، روایتوں کے اندر آتا ہے 13 دن یا 14 دن بیماری کی حالت میں رہے، لیکن اسی بیماری کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد آتے اور نماز پڑھتے با جماعت۔ ہم جیسے نہیں، ذرا سے بخار ہوا، ذرا سی سردی ہوئی، ذرا سی ٹھنڈ تیز ہوئی یا سر میں درد ہوا، ذرا سے بہانوں میں جو ہے مسجد آنا بند کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ امت کا تعلق مسجد سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ آخری وقت تک آپ کا پیغام ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں لیکن مسجد برابر آ رہے ہیں آپ، یہاں تک کہ صحابہ آپ کو جو ہے پکڑ کر لے کر آتے، سہارا دیتے، پھر مسجد آتے آپ،
اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر جم نہیں رہے تھے، گھسٹ کر چلتے تھے آپ، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. لیکن جب اتنی حالت ہو گئی کہ وفات سے 2 دن قبل صحابی بلانے گئے، یا رسول اللہ نماز تیار ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہاں نماز تیار ہے، نماز کو چلتے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پھر بیٹھ جاتے، غشی آ جاتی، پھر بیدار ہوتے، نماز کی فکر کرتے، پھر غشی آ جاتی، بار بار غشی ہو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر سے کہو کہ امامت فرمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اسی چیز سے ڈر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابا حضور کو یہ نماز کا حکم کر دیں، نماز کا حکم کر دیں کہ نماز پڑھاؤ. ایسا نہ ہو. کیوں؟ پھر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ نے کہ یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر جو ہے بہت زیادہ رقت قلب ان کے اندر ہے، نرمی ان کے اندر ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے وہ نماز پڑھائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا. پھر عائشہ نے وہی کہا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے بعد اگر کوئی امامت کا حقدار ہے، خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ امامت صغرا کہلاتی ہے، وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے دونوں امامت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بتلا گئے اور فرمایا اللہ اور ایمان والے اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو امام بنائے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی. جس دن آپ کی وفات تھی فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو صف بستہ دیکھا، ایک صف میں دیکھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر انبساط آ گیا، خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے صحابہ کو صف میں دیکھ کر، صحابہ کو مسجد میں دیکھ کر، اور مسجد کے اندر اتحاد کے ساتھ دیکھ کر، اتفاق کے ساتھ دیکھ کر کہ بڑے بڑے مفسرین صحابہ، محدثین صحابہ، فقیہ صحابہ، بڑے بڑے جو ہے تمام صحابہ مسجد کے اندر جو ہے اتحاد کے ساتھ موجود ہیں، نماز کے لیے موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے خوش ہوئے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ قرآن پاک کا ورق، قرآن پاک کا ورق. علماء لکھتے ہیں کہ بڑی زبردست اور غضب کی تشبیہ دی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ جس طرح قرآن پاک کے اندر کشش ہوتی ہے، قرآن کے اوراق کے اندر کشش ہوتی ہے، آپ کے چہرے مبارک میں بھی اللہ نے وہی ایسی کشش رکھی تھی. تو آپ کے چہرے پر قرآن پاک کے ورق کی طرح آپ کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا فرماتے. تو اس لیے تشبیہ دی کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، ایسی ہی کشش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اندر اللہ نے رکھی تھی. چنانچہ وفات کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہیں، سر رکھے ہوئے. حضرت عائشہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی، بڑے اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھی، سعادت مندی کا اظہار کیا کرتی تھی، میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میری گود میں ہوئی، میرے گود میں آپ کا سر تھا، میرے حجرے میں ہوئی، میری باری میں ہوئی، میری باری میں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کو، جب آپ بیمار ہوئے تمام ازواج مطہرات کو بلایا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، اور سب سے یہ کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں بیماری کے ایام میں عائشہ کے یہاں قیام کر لوں. تمام ازواج مطہرات نے اس کی اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے یہاں قیام کر لیں. ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ مزاج شناس اور مزاج کو سمجھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. اس لیے آپ نے وہاں قیام کیا تو بڑے فخر سے کہتی تھی، سعادت مندی کا، خوش نصیبی کا اظہار کرتی تھی کہ میری گود کے اندر، میرے گود کے اوپر، یعنی سر مبارک آپ کا میری گود میں تھا، آپ کی وفات اس طرح ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن جن کا نام تھا، وہ آئے اور مسواک ان کے ہاتھ میں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ سے مزاج شناس تھی، سمجھتی تھی. حضرت عائشہ سمجھ گئی
نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسواک مانگ رہے ہیں، مسواک کو چاہ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. اس پر بھی فخریہ کہتی تھی کہ آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں، آپ کے منہ کے اندر جو لعاب گیا ہے وہ میرا لعاب دہن تھا، میرا لعاب دہن تھا. یعنی میں نے اپنے منہ کے اندر منہ سے چبایا اور اس مسواک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں وہ مسواک کیا. الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ بار بار پیالے پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی، تکلیف کو برداشت نہ کر پائیں اور انہوں نے ایک آہ بھری، ہائے میرے والد، ہائے میرے ابا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگی. سب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، تم پہلے روئیں پھر مسکرائی؟ کہا کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری بیٹی اب میں دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت ہے، تو میں رونے لگی. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی رو مت، تم سب سے میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. تو میں مسکرانے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، آخری الفاظ جو آپ کی زبان پہ تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، نماز کو قائم کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. سب سے آخری الفاظ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آپ کی زبان ساتھ دے رہی تھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اب ایک طرف ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو ہے سفید داڑھی آ گئی ہے، کان کی سنوائی کمزور ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر شل ہو گئے ہیں، چلتے صحیح نہیں بن رہا ہے، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں. کیا ہم لوگ بھی اس طرح استغفار کی کثرت کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی اس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسجد جانے کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں. یہ وفات کا واقعہ سنانے سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت کچھ اسباق ملتے ہیں کہ عمر کے آخری ایام میں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر وقت میں یہ صورت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور سے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کا خوب شکر ادا کیجئے، حمد کیجئے اور خوب استغفار کیجئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، پیر کا دن ہے 12 ربیع الاول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوال کے وقت دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہم رفیق الاعلی، یہ سب سے آخری کلمات جو آپ کی زبان پر تھے یہ تھے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہونا تھا، پورے مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا. ہر ایک صحابی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا، ہمارے سروں سے سایہ اٹھ گیا، سب کچھ جیسے لٹ گیا ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ روشن دن وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ تاریک دن یعنی اندھیرے والا دن وہ تھا جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام اتنا صدمہ ان کی سگی ماں کے انتقال پر نہیں ہوتا تھا، اتنا صدمہ ان کو اپنے اولاد کے انتقال پر نہیں، اپنے جوڑوں کے انتقال پر نہیں. سب سے زیادہ صدمہ اگر کسی کا ہوا ہے، اور اس روئے زمین پر بھی سب سے زیادہ صدمہ اگر کسی کے انتقال پر ہوا تو وہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصتی پر ہوا. عجیب حال ہے صحابہ کرام کی. بڑے بڑے صحابی اپنے حواس باختہ کر چکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ وہ تو بالکل سکتہ طاری ہو گیا، ان پر بالکل سکتہ، کچھ نہیں جیسے گم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گمسم ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے ہوش میں نہیں ہے، پر صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اتنا سننے کو تیار نہیں ہے کوئی یہ کہے اپنی زبان سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اتنا سننے کو تیار نہیں ہے وہ عمر. اور کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عمر اس کی گردن اڑا دے گا، اتنا سننے کو بھی تیار نہیں تھے. عجیب حال ہے صحابہ کرام کی. صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر پر تھے، جب آئے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے بے حال ہو چکے ہیں، صحابہ کرام جو ہے بے حال ہو چکے ہیں،
یہ ہوش میں نہیں ہے اس وقت اور یہ صدمہ جھیل نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ محبت ابو بکر کو، سب سے زیادہ قرب ابو بکر کو، سب سے زیادہ تعلق ابو بکر کو حاصل تھا، اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والے ابو بکر ہی ثابت ہوئے۔ ہاں، انہوں نے جو ہے برداشت اور حلم کا مظاہرہ کیا کہ اگر ابو بکر ہی پھیل گیا، اگر ابو بکر ہی جو ہے اس ٹائم جو ہے پھیل گیا تو امت کو کون سنبھالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ کا جو ہے آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، بس ایک ہی موت تھی جو آپ کے لیے تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، اب انشاءاللہ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کہے، اس کے بعد آئے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ ہاں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر گئے اور آپ نے بہترین خطبہ دیا، زبردست خطبہ دیا، کہا من کان یعبد محمدا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے اچھی طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اچھی طرح جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہی آیت جو غزوہ احد میں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، یعنی صرف رسول ہی تو تھے، اس سے پہلے بہت سے رسول آئے گزر گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، یعنی اس آیت کا اثر صحابہ کرام کو اس وقت محسوس ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر پڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو یقین ہوا کہ ہاں نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام میراث کیا چھوڑ کر گئے؟ اب ہمیں یہ آخری سبق لینا ہے وفات کے واقعے سے۔ ایک سبق تو میں نے دیا کہ نماز کا اہتمام، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، یہ اہم میسج ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمر کے آخر ایام میں استغفار کے اندر کثرت کی، اللہ کی طرف لو لگائی، نماز کا اہتمام کیا، بیماری کی حالت میں بھی آپ نے کوشش کی آخری حد تک کہ مسجد میں آئے، جہاں جب تک آپ کے جان میں جان رہی، اور اتنی کوشش رہی کہ آپ آ سکتے ہیں، آپ نے آنے میں کسر نہ چھوڑی۔ جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو پھر آپ کا مسجد آنا بند ہوا، آپ گھر کے اندر نماز ادا کرتے رہے، بالکل آخری چند نمازیں تھی وہ۔ اور اب ایک میسج یہ ہے اس واقعے سے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے اور تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں تو میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء میراث میں ایمان کو چھوڑتے ہیں، انبیاء میراث میں دین کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، علم کو چھوڑتے ہیں، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری میراث ہے، اور یہ میراث مسجدوں سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مسجد سے جوڑا، صحابہ کو مسجد سے جوڑا، اور فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کے ایماندار ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے۔ یہ میراث مسجدوں کے اندر ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں اپنے کاروبار میں لگے ہو، اپنی مشغولیوں میں لگے ہوئے ہو، اور وہاں مسجد کے اندر نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کے، کاروباری اپنا کاروبار چھوڑ کے سب مسجدوں کی طرف بھاگے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے کہ ابھی واپس آئیں گے، اور گئے مسجد کے اندر، دیکھا تو کچھ نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی میراث نہیں بٹ رہی، واپس آ گئے، کہا کہ تم کہاں گئے تھے، کیا دیکھا؟ کہا ہم مسجد گئے تھے، تم نے کہا وہاں میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، میراث تو بٹ ہی نہیں رہی تھی، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کہا کہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں تو قرآن کے حلقے لگے ہوئے تھے، وہاں تو سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تھے، وہاں تو مسجد کی آبادی کی محنت چل رہی تھی۔ کہا کہ تمہارا ناس ہو جائے، وہی تو نبی کی میراث ہے،
तुम लोग क्या समझते हो नबी की मीरास? नबी मीरास से मालो दौलत नहीं छोड़ते, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मीरास में यही चीजें छोड़ते हैं जो मस्जिद के अंदर चल रही हैं। हाँ, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ा है। एक अरबी का मक़ूला है कि अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, ईमान वाले का ताल्लुक देखिए मस्जिद से कितना मजबूत होता है और होना चाहिए। कितना मजबूत अल्लाह ने मस्जिद से ईमान वाले के ताल्लुक को मस्जिद से बनाया है, कितना मजबूत बनाया कि फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, ईमान वाला मस्जिद में ऐसा है जैसा कि मछली पानी में। ईमान वाला मस्जिद में ऐसा है जैसा कि मछली पानी में। पानी मछली का जीवन है, मछली जल की रानी कहते हैं ना, हाँ वो सही है। वो पानी ही मछली की हयात है, वही उसकी जिंदगी है। उसे पानी से बाहर निकालो फड़फड़ाने लगती है। उसके दो ही हल हैं, या तो वो फड़फड़ा कर मर जाए या फिर दोबारा पानी में जाकर जो है वो सुकून पाए। दो ही हल होते हैं ना। जो लोग अपने मस्जिदों से अपने ताल्लुक को दूर करते हैं, मस्जिदों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनके लिए भी यही है कि या तो मस्जिद से बाहर निकल कर फड़फड़ाए, यानी वो बेदीन हो जाएं, वो कहां चले जाएं कुछ पता नहीं, और इस बेदीनी में मर जाएं, या फिर जो है वो मस्जिद से अपने ताल्लुक को उस्तवार करके अपने ईमान को, अपने दीन को बचा ले। फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, ईमान वाला मस्जिद में ऐसा है जैसा कि मछली पानी में। और फरमाया अल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल क़फ़स, मुनाफिक किसे कहते हैं? काफिर को नहीं कहते, मुशरिक को नहीं कहते मुनाफिक। मुनाफिक तो वो है जो जाहिर में मुसलमानों का हुलिया इख्तियार किए हो लेकिन अंदर से काफिर हो। और मुनाफिक अल्लाह के नजदीक बहुत मबगूज है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। इसलिए कि काफिर का कुफ्र जाहिर था, मुशरिक का शिर्क जाहिर था, सब जानते थे मुशरिक काफिर है, लेकिन ये मुसलमानों का लिबादा पहनकर, मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करके मुसलमानों को इस्लाम को खोखला करने में लगा हुआ था। ये धोखा दे रहा था। इसका अंजाम फरमाया जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। और ये मुनाफिक की पहचान बताइए जो आज हम लोग करते हैं, जो आज हमारा रवैया बन गया है, इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। फरमाया अल मुनाफिकु फिल मस्जिद, कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसा होता है कत्तैरि फिल क़फ़स, जैसा कि परिंदा पिंजरे में होता है, जैसा कि परिंदा पिंजरे में होता है, बाहर निकलने को फड़फड़ाता है। ऐसे मुनाफिक आदमी मस्जिद में सिर्फ हाजिरी देने आता है, नाम के लिए आता है। वो कब आया पता ही नहीं, कब चला गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबसे आखिर में आया था, सबसे पहले निकल गया, पता ही नहीं लगता। मस्जिद काटने को दौड़ती है, दुकान से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, कारोबार से मोहब्बत, हर चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के घर के लिए टाइम नहीं है। कल एक बुजुर्ग कह रहे थे मस्जिद में आने वाले 3 तरह के होते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, हदीस पाक के अंदर आता है कि मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान है और मेजबान पर हक है कि मेहमान का इकराम करे। ये हदीस के हर मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान है। और मेहमान 3 तरह के होते हैं। कहा कि एक मेहमान तो वो होता है जो दूर से ही सलाम करके चला जाए, मेजबान कोई खुशी नहीं होगी उससे। ये ऐसे कैसे मेजबान, सब हमारे पास बैठना भी गवारा नहीं किया, आना भी गवारा नहीं किया, और हमें जो दूर से ही जो है बस सलाम करके सैल्यूट करके चले गए। एक मेहमान वो होता है जो आएगा, थोड़ी देर बैठ के चला जाएगा। एक मेहमान वो होता है जो मेजबान की खुशी का ख्याल रखता है, और मेजबान किससे राजी है उसका ख्याल रखता है। वो जब तक मेजबान चाहता है उसके पास रहता है, उसको खुश करता है। फरमाया मस्जिद में आने वाले भी इसी तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो बस आता है, दूर से ही जो है पीछे के पीछे नमाज पढ़ के फौरन निकल लिया बस। एक मेहमान वो होगा, मस्जिद में आने वाला वो होगा जो बिल्कुल फर्ज नमाज बिल्कुल टाइम देखकर आएगा और फौरन मस्जिद से निकल जाएगा, मस्जिद में ज्यादा देर रुकना पसंद ही नहीं करता। और एक वो होगा जो जुमे का दिन है, जुमे से पहले आएगा। क्या फजाइल आए हैं मस्जिद के अंदर पहले आने के और बाद में जाने के, मस्जिद के अंदर नमाज के इंतजार में रहने के कितने फजाइल आए हैं। तो ये है असल मेहमान जो इन फजाइल को हासिल करे। जुमे का दिन है, वो सोचेगा मैं सूर्य कहफ भी पढ़ लूं, सलातु तस्बीह भी पढ़ लूं, फिर बयान भी सुन लूं, और उसके बाद खुतबा भी गौर से सुनूं और नमाज का इंतजार करूं। वो तमाम फजाइल को हासिल करता है। ये है असल मेजबान।
اللہ تعالیٰ ایسے میزبان سے خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا مہمان بننا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو منافق کی پہچان ہے یہ کہ سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے مسجد سے نکل جاتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان والا مسجد کو آباد کرے گا تو ایمان والے آباد رہیں گے، مسجد کی آبادی چھوڑ دے گا ایمان والا برباد ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری چند مساجد کو آج غیر آباد کیا گیا، مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ اگر ہم لوگ مساجد کو آباد کرنا چھوڑ دیں گے اور مساجد کو آباد نہیں کریں گے اور مسجد سے اپنا تعلق اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری مکمل بربادی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔